بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ آیت نمبر 142۔ اب یہ ساری منافقین کی نشانیاں، ان کی کیفیت اور ان کی نشانیاں بیان کر رہی ہیں یہ آیات۔ اس آیت کو انشاءاللہ بڑے غور سے سنیں گے۔ آیت نمبر 142 142 سورۃ النساء۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، اللہ کو دھوکہ دے رہے، یعنی اپنی طرف سے دے رہے، جبکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا۔ یاد رکھیے، اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن جو ایسے کو دھوکہ دے رہا ہو جس کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ اصل میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا؟ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا، خود چل کے اس گڑھے میں جا رہا ہوتا ہے کہ جو وہ حرکت کرنے والے کے لیے تیار کیا گیا۔ تو لہٰذا خداوند عالم نے وہی لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، ان خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ خدا کا جواب ان کے لیے ہے۔ اب نشانیاں سنیں منافقوں کی، یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ منافقوں کو پہچانیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ڈھیلے ڈھیلے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں ہوتا نماز پڑھنے۔ یہ بات اتنی سخت ہے، یہ ایک ہوتا ہے دیدہ دانستہ منافق اور ایک ہوتا ہے بعض اس میں وہ منافق نہیں ہے لیکن آدھے منافقت کی نشانیاں ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اپنے اوپر ان آیات کو اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ نماز کے لیے مشکل سے ڈھیلا مصیبت سمجھ کے کھڑا ہونا، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ منافق کی نشانی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ان کا دل نہیں ہوتا، چونکہ دل سے تو ایمان لائے بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ جماعت میں جانا ہے، جو جماعت میں نہیں آئے گا وہ نظروں میں آئے گا، لہذا ان کو مصیبت، اگرچہ ان کو مصیبت ہوتی تھی، بڑا سخت ہوتا تھا، لیکن اپنے آپ کو گھسیٹ کے مسجد میں لے آتے تھے کہ کہیں مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کے رجسٹر سے ہمارا نام خارج نہ کر دیا جائے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہیں، تیزی سے نہیں، بلکہ کیا؟ ڈھیلے ڈھیلے تھکے ہوئے اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت سے آپ لنک کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو، اور وہ حدیث اس آیت کو دیکھ کے پھر بڑی اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے کہ امام نے اپنی وصیت میں وقت شہادت فرمایا تھا کہ ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ نماز کو ہلکا سمجھنے والے، یعنی وہ نماز کے بارے میں جو ڈھیلے ڈالے ہیں، ہماری شفاعت ان کو نہیں ملے گی۔ نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی اور، آج جو نماز کا بعض لوگوں نے اشر کر دیا کہ خدا کی بارگاہ میں بھگتیں گے جا کر، امام نے فرمایا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، استخفاف خفیف سمجھنا یعنی ہلکا سمجھنا۔ نماز کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن وزنی نہیں سمجھتے، اہم نہیں سمجھتے، ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ یہاں سے وہ حدیث جنم لیتے، کیوں کہ یہ علامت نفاق ہے۔ خدا بلا رہا ہے، یہ مرا پڑا ہے، اس کا دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ اس زمانے میں منافقوں کی یہ علامت، اور ایسے تھے کہ مسلمان اگر غور کریں تو ان کو پہچان لیں گے کہ یہ حرکت جو کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، ایک نشانی۔ دوسری نشانی يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، خود نہیں دل سے آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بھی مسجد میں آیا بیٹھا ہے، یہ بھی نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سب سے خطرناک، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ بھی انسان اپنے اوپر اپلائی کرے۔
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا مومنوں کو قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ یہ مومن کا مزاج قرآن اللہ دیکھنا چاہتا ہے، خدا کو کثرت سے وہ یاد کرتا ہو۔ یا سورہ جمعہ میں جب ہے کہ جب نماز پڑھ لی جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی جو تمہارا کام ہے، کاروبار ہے، رزق کے حلال سے تلاش کرو، لیکن کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ جو نماز جمعہ میں شرکت کر کے تم نے ٹریننگ لی ہے خدا کو یاد کرنے کی، اس کو پھر یاد رکھو، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ اب جب خدا کا فضل بھی تلاش کر رہے ہو، وہاں بھی خدا کو بھولنا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اس کے بعد وہ آیت بھی ہے کہ پھر جب وہ قافلہ آیا تھا تو وہ رسول پاک کو چھوڑ کر تو چلے گئے شاپنگ کرنے کے لیے اس قافلے کی، لیکن اچھا مال بک نہ جائے، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں، ایک اللہ وہ ہے کہ کہہ رہے جب خدا کا فضل بھی تلاش کرو، خدا نہ بھولے، اور ایک یہ کہ جب خدا کے ذکر کا ٹائم ہے، نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ قافلے کا اعلان ہوا اور چھوڑ کے چلے گئے، یہ بالکل 180 ڈگریز کا فرق ہے۔ یہ انسان کو قرآن مجید اللہ سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کرتا، مگر کرنا بھی پڑے تو بہت تھوڑا سا۔ ان کو خدا کی یاد نہیں آتی۔ کیوں؟ یاد اس کی آتی جس سے پیار ہو، اور پیار اللہ تب ہوگا جب اللہ پر ایمان ہو، ہے ہی نہیں تو کیوں خدا کو یاد کر؟ ہاں، جب دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان آ رہے ہو، تسبیح نکال لی، مثلا اس کے دانے توڑنے شروع کر دی کہ جی بڑا نیک بندہ ہے۔ منافقین یوں کیا کرتے، اور جیسے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا اور پھینکی تسبیح، اپنی اصلی حرکتوں پر اتر آیا۔ لوگوں کے سامنے اور شخصیت ہے، تنہائی میں اور شخصیت۔ بس یہ 3 نشانیاں انسان ہمیشہ یاد رکھے منافقوں کی، جو اللہ بتا رہا ہے۔ نماز میں ڈھیلا ڈالا ہونا، دوسرا دکھاوا کرنا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور تیسرا اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرنا، خدا کو بہت کم یاد رکھنا، زیادہ تر کوئی اور چیز انسان کی یاد میں رہے۔ اللہ العلی العظیم۔